دعا ظہور امام زمان علیہ السلام. اللہم اجل ولیک الفرج اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا صاحب الزمان یا حجت القائم یا ابا صالح ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدت قصیدت النساء العالمین یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتل الخلائق بقدرتہ من اشرار یا برمتہ وابتدا بسخور میادان عرضہ. ثم الصلاة والسلام علی شفیع المذنبین خاتم النبیین نبی المحترم ابی القاسم محمد محمد المصطفیٰ و احمد المجتبیٰ علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الشرفاء. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و حسن الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. خان بدہ تطہیر پہ مل کے صلوات پڑھئے سہر صاحبان بابا جی. درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. سارے صاحبان مل کے بابا سے بلند درود پڑھی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت ہے. دعا ہے مالک کائنات بانیان کے ماتمیان کے یہ بچھائی ہوئی صفحہ ماتم اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آپ جتنے قدم بچال کے ہیں شہزادی کونین آپ تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور سب دعاؤں سے بڑی دعا یہ ہے کہ وقت کے امام یوسف سیدہ حجت خدا ولی الاثر سرکار قائم آل محمد کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کے آوان و انصار کے کفش برداروں میں نالین برداروں میں نوکروں کے نوکروں میں شامل ہو سکے. قائم آل محمد کے ظہور کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے فرش عزا کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان مل کے بابا جو بلند صلوات پڑھی محمد والے محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. سامعین گرامی قدر میرے واجب الاحترام مہمان سادات وزام تشریف فرمائیں. ان کی موجودگی میں ذکر امام حسن بادشاہ کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی قدر یہ اس مہینے کی برکت ہے, یہ اس مہینے کی عزت ہے کہ میں نے ایک آیت پڑھ کے 100 آیتوں کا ثواب حاصل کیا. کوشش کرنا جسے بات سمجھ آئے. اس مہینے کے معصوم نے 70 سے زیادہ نام بتائے. شہر الانابہ, شہر التوبہ, شہر مغفرہ, شہر الرحمہ. معصوم فرماتے ہیں اس کا نام ہے رحمت والا مہینہ, اس کا نام ہے مغفرت والا مہینہ, اس کا نام ہے توبہ والا مہینہ, اس کا نام ہے اللہ کی طرف پلٹ جانے والا مہینہ. جو بندہ چو بیٹھا ہے, بندے نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کیا باقی مہینے رحمت والے نہیں؟ معصوم فرماتے ہیں باقی مہینوں میں اور اس مہینے میں بڑا فرق ہے. باقی مہینوں میں بندہ رحمت کو تلاش کرتا ہے, اس مہینے میں رحمت بندے کو تلاش کرتی ہے. سیدہ آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. دارین کے ملکہ سلامت رکھے. ہر علی والے بولے پوری طاقت سے حیدری. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. دارین کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. آپ بیدار ہو گے بابو بڑی شالی مالک آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لفظ اسی سے بڑا کہنا چاہتا ہوں اور جلدی یہ نتیجہ دینا چاہتا ہوں. بھائی جان میرے سامنے پڑھے لکھے چہرے تشریف فرمائے. جملہ کہنا چاہتا ہوں. سارا سال بابا بشادی قبلہ سارا سال سب کو ایک جیسا کہنے والے بھی رمضان کو مہینوں کا سردار کہتے ہیں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. ہر علی والا بولے حیدری. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. جو سارا سال کہتے رہتے کوئی فرق نہیں ان ساروں میں, وہ بھی رمضان کو سردار کہتے ہیں. جو بندے چو بیٹھے ہر بندہ جانتا ہے رمضان اور شوال برابر نہیں ہو سکتے, جس طرح بدھ اور جمعہ برابر نہیں ہو سکتے. سیدہ تو میں سلامت رکھے جو پہنچ گئے ہیں.
جس طرح بدھ اور جمعہ برابر نہیں، رمضان اور شوال برابر نہیں، تو پھر عقل کا علاج کروا، باب مدینہ تو علم اور مکے کے بدو برابر کیسے ہو سکتے؟ سیدہ سلامت حیدری، سیدہ کو سلامت رکھے، دارین کے ملکہ سلامت رکھے۔ آج کی رات جو بندہ چپ ہے، آج رات شب قدر کی رات ہے، توجہ فرما رہے، شب قدر کی رات ہے، عبادات کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ جس طرح موبائل کمپنیاں پیکج کا اعلان کرتی ہیں، اتنے پیسے لگاؤ اتنے منٹ فری، یہ اللہ کی طرف سے پیکج کا مہینہ ہے۔ معصوم نے اس بندے کو بدبخت قرار دیا ہے۔ معصوم فرماتے بدبخت ہے وہ بندہ جس کی زندگی میں ماہ سیام آئے اور پھر اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، دارین کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی نہیں بابا جی، بات چوئی تو صحیح دینے۔ توجہ فرما رکھی، سامنے گرامی قدر، جس بادشاہ کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کون ہے؟ میرا سردار حسن جی، بسم اللہ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے اتارا نور کو اور کتاب مبین کو۔ میرے واجب الاحترام سیدزادہ عمران شاہ جی تشریف فرمائے، بہت اچھے مولا کے خطیب ہیں، ہمارے مہمان ہیں، میں زیادہ سے زیادہ وقت ان کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا، ایک جملے میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ قبلہ قرآن کی عددی معجزات ہیں، ہماری بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے، قرآن کی بات آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا حرف حرف معجزہ ہے، جو بندے چوپ بیٹھے، قرآن کی زیر زبر بابا جبیر شاہ جی معجزہ ہے، جو بندے چوپ بیٹھے، میں قرآن کی عددی معجزے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے قرآن کی عددی معجزے کیا ہے؟ طواف خانہ کعبہ کے کتنے ہیں؟ 7۔ یہ قرآن میرے سامنے منبر پہ پڑھا، اپنی مرضی کے عالم پہ سر پہ قرآن رہ کے پوچھنا، پورے قرآن میں لفظ طواف 7 مرتبہ۔ کوشش کیا کرو ایسی باتوں پہ بولنے کی۔ مہینے کتنے سال کے؟ 12۔ عربی میں مہینے کو کہتے ہیں شہر، ایسی ہے جی، عزت سیدہ کی قسم ہے، پورے قرآن میں لفظ شہر 12 مرتبہ ہے۔ توجہ فرما کے، دن کتنے ہوتے؟ 365۔ پورے قرآن میں لفظ یوم 365 مرتبہ۔ جس بندے کا ابھی تک استخارہ نہیں آیا، بے شک اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لینا، امام کتنے؟ 12۔ مجھے قرآن کے لفظ الحم سے لے کر والناس کی سین تک اس شب قدر کی رات کی قسم میں سادات کی موجودگی میں فکر کرنا چاہتا ہوں، اپنی مرضی کے عالم پہ سب قرآن رہ کے پوچھنا، پورے قرآن میں لفظ امام 12 مرتبہ آیا ہے۔ سیدہ تمہیں سلامت رکھے، دارین کے ملکہ کسی کمینے کا محتاج نہیں۔ ہر علی والا بولے حیدری، توجہ فرما رہے قبلہ، پورے قرآن میں لفظ امام 12 مرتبہ ہے۔ یہ ہے قرآن کا عددی معجزہ، پڑھتا جاؤں گا وقت ادھرتا جائے گا۔ آئیے نتیجے تک آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نور اتارا پھر کتاب اتاری، نور اتارا پھر کتاب اتاری۔ دنیا پریشان تھی، نور کون سا؟ ہر بندہ، ہر مفسر اپنے اپنے تشریح کر رہا تھا، فرمایا نہیں، نور سے مراد فلاں ہے، نور سے مراد فلاں ہے۔ آئیے، اگر ذہن سے سمجھ نہیں آتا قرآن کی آیت سے سمجھ لیتے ہیں، قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی تو پھر ماہ رمضان سے سمجھ لیتے ہیں۔ ماہ رمضان ہمیں پکار پکار کے بتاتا ہے لفظ نور پہلے آتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے، نور پہلے آتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے۔ جو شب قدر تلاش کر ان کے لیے فکر کرنا چاہتا ہوں، عزادارو شیعہ سنی بھائیو، نور 15 رمضان کو آیا تھا۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی قبلہ آپ نے، اور کتاب مبین شب قدر میں آئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی قبلہ؟ نور 15 رمضان کو آیا، کتاب مبین شب قدر میں آئی۔ اپنے بابا جان کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے تمہیں شب قدر نہیں مل سکتی، تمہیں شب قدر مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ تو نے صاحب کتاب کی قدر نہیں کی ہے۔ وہ بندہ مجلس میں جس کا ہاتھ اٹھا لی کے نام پہ، تو نے صاحب کتاب کی قدر نہیں کی، جس پہ کتاب اتری ہے اس کی قدر نہیں کی۔ اور یہ کیسی ناانصافی ہے کہ جس مہینے میں قرآن اترا، مولوی سے پوچھو، وہ کہتے ہیں وہ مہینہ سردار ہے،
جس رات اترا جی وہ رات بھی سردار ہے، عقل کا علاج کروا. جس رات اترا وہ سردار، جس مہینے اترا وہ سردار، جس ذات کو اترا وہ مولوی جیسا. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. جو پہنچ گئے میرا سلام ہے. نا 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 نا. جو بندے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے خیرات لینے نا محمد مصطفیٰ سے. جس رات قرآن اترا وہ رات راتوں کی سردار، جس مہینے اترا وہ مہینہ مہینوں کا سردار، اور جس ذات پہ اترا وہ ذات بھی ذاتوں کی سردار ہے. شب قدر تلاش کرنا چاہتے ہو تو اس دروازے پہ آ جاؤ، اس دروازے پہ چھپ جاؤ کہ جس دروازے پہ قرآن سوالی بن کے کھڑا رہتا ہے. توجہ فرمان. کون ہے امام حسن؟ بخاری شریف کی اس روایت سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کی. ان الحسن یطالع اللوح المحفوظ فی المہد. بخاری کے مورخ نے لکھا کون ہے حسن؟ جو ماں کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اسے حسن کہتے ہیں. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. یہ ہاتھ خیرات کے لیے اٹھتے ہیں. جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اس سردار کو حسن کہتے ہیں. فکرہ بڑا لطیف کہنا چاہتا ہوں، عزاداروں کے لیے ماتمیوں کے لیے فکر کرنا چاہتا ہوں. کون ہے حسن سردار؟ جو جناب سیدہ کی مسکراہٹ کی پہلی وجہ بنے اس بادشاہ کو حسن کہتے ہیں. نہیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں فیاض بھائی. جناب سیدہ پوری زندگی میں 3 مرتبہ مسکرائی ہے. ایک مرتبہ جب علی سے نسبت طے ہوئی، جب ستارہ کمی بن کر اترا ہے. دوسری مرتبہ جب حسنین عطا ہوئے ہیں. تیسری مرتبہ جب رسول نے سینے سے لگا کے کہا تو میرے بعد مجھے سب سے پہلے آ کے ملے. 3 مرتبہ مسکرائی. آئیے جناب سیدہ کی مسکراہٹ کی پہلی وجہ کو حسن کہتے ہیں. کون ہے حسن؟ امیر المومنین کی دستار کے اکلوتے وارث کو حسن کہتے ہیں. خیرات لے لو سیدہ سے. جو بندے چپ بیٹھے ان کے لیے فکر کرنا چاہتا ہوں. جو حسین کے سر پہ آئی تھی نا وہ حسن کی دستار تھی. بابا بوٹے چلی سیدہ بابا بانشاہی آپ کو سلامت رکھے. جو حسین کے سر پہ آئی تھی وہ حسن کی دستار. کون ہے حسن؟ حسین جیسا امام جس کی ریت بنا اسے حسن کہتے ہیں. چلے میں فکرہ بدل کے کہتا ہوں. جہاں جہاں تشریف فرمائے جن کا تاریخ کا مطالعہ بابا عمران شاہ بڑا زرخیز مجمع سماعتوں کے حوالے سے لفظ میرا ضائع نہیں جائے گا، مجھے یقین ہے. کون ہے امام حسن؟ لفظ کہنا چاہتا ہوں جو تاریخ جانتے، جو قلم کو علم بنا کے بنو امیہ کے شکست خوردہ ایوانوں پہ لہرا دے اس بادشاہ کو حسن کہتے ہیں. سید آپ کو سلامت رکھے. توڑے ہیں تیری سلحوں نے باطل کے حوصلے، توڑے ہیں تیری سلحوں نے باطل کے حوصلے، تو نے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا. سید آپ کو سلامت رکھے. دارین کے ملک آپ کو سلامت رکھے. کون ہے حسن؟ جو حسن کا صدقہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کھاتا ہے وہ اگلے فکر پہ ہاتھ اٹھا کے امام حسن سے خیرات لے. کون ہے بادشاہ حسن؟ جس کے دسترخوان پہ نبی پلتے ہوئے دکھائی دے. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. سردار صاحب پاک بی بی سیدہ آپ کو سلامت رکھے. شہید محسن نبی کا شعر یاد آ رہا ہے، سیدہ کی نظر کرتا ہوں. وہ فرماتے حسن مولا حوادث جب باندازے دیگر آئے، میری بخشش کے سامہ دل سے آنکھوں میں اتر آئے. تلاش رزق کی خاطر جو سوئے آسماں دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. دارین کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. ہر علی والا بولے حیدری. توجہ فرمار کی بلا پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے. سامعین گرامی قدر کچھ لوگ درود کو رستے دکھاتے ہیں اور آپ پہ بھی ایک گلہ ہے، آپ لعنت کو رستے دکھاتے ہیں. درود کو پتا ہے میرے وارث کون ہے، لعنت کو بھی پتا ہے میرے چیف آف گیسٹ کون ہے. توجہ فرما رہے. سید آپ کو سلامت رکھے. سامعین گرامی قدر درود کا تعلق ہے قربانی کے ساتھ. درود میں وہ آئے گا جو ایک جیسے ہوں، درود میں وہ آئے گی جن کی نو ایک جیسی ہو. جو بندے چو بیٹھے درود میں وہ آئے گی جن کی جنس ایک ہوگی. درود میں وہ آئے گے جو ایک جیسے ہوں گے. جو محمد مصطفیٰ کو ابتری کے تانوں سے بچائے اس بادشاہ کو حسن کہتے ہیں.
نہیں سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ پہنچے نہیں بات ہے۔ جو محمد کو تانوں سے بچائے اس بادشاہ کو حسن کہتے ہیں، اور میں فکر کرنے چاہتا ہوں، درود کا تعلق ہے جہاں پہ ایک جیسے ہو، جن کا تعلق ایک جیسا، جن کی نوع ایک جیسی ہو، جن کا قبیلہ ایک جیسا ہو۔ آؤ میں بخاری شریف کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اگر حدیث نہ موجود ہو 14 کا مجرم عزت سیدہ عائشہ میں اپنی مرضی کا عالم سے پوچھنا۔ حضرت عائشہ روایت کرتے میں کھانا بناتی تھی، اپنے لیے بھی کھانا رکھتی تھی، حضور کے لیے بھی کھانا رکھتی تھی، لیکن کیا دیکھتی تھی؟ جو اپنے لیے بناتی تھی اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ جاتی تھی، جو حضور کے لیے بناتی تھی اس کے اوپر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے حضور سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ کبھی آپ کے کھانے میں مکھی کیوں نہیں بیٹھی؟ حضور فرماتے عائشہ انا لا مثلو کے، میں تیرے جیسا نہیں ہوں۔ نہیں توجہ نہیں فرمایا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، دارین کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ حرالی والا بولے حیدری، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو بندے پہنچ گئے میرا سلام ہے۔ عائشہ میں تیرے جیسا نہیں، میں ایک اور دلیل دلے۔ جی بسم اللہ، بس کریں حیدری۔ ڈوگر صاحب مولا آپ کی زندگی دراز کرے، آپ کی محبت ایک ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں۔ مواخات مدینہ کے موقع پر رسول نے ایک جیسے کو جیسے کا بھائی بنایا۔ نہیں جو بندے چپ کر گئے ہیں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اور پورے ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ جیسا مزاج تھا، جیسی طبیعت تھی، جیسی دینت تھی، جیسی فطرت تھی۔ چلے میں مثال دیتا جاتا ہوں۔ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو ابو عبیدہ کا بھائی بنایا، حضرت سلیمان کو ابو ذر کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی دور بیٹھ کے رو رہے تھے۔ خواجہ حسن نظامی اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں، اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں حضرت علی دور بیٹھ کے رو رہے تھے۔ انہی کے طریقے سے انہی کی روایت پڑھتا ہوں۔ اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں حضرت علی دور بیٹھ کے رو رہے تھے، حضرت علی دور بیٹھ کے رو رہے تھے۔ رسول نے پوچھا ماذا یبکی کا، یا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ علی کو سینے سے لگا کے رسول نے فرمایا ان میں سے کوئی تیرے جیسا ہوتا تو اسے بھائی بناتا۔ سیدہ تمہیں سلامت ہے، یہ ہاتھ کسی کمی نے کم ہوتا ہے۔ حیدری، ان میں سے کوئی تیرے جیسا ہوتا تو اسے بھائی بناتا۔ چلے جو بندے ابھی تک نہیں بولے، جن کا استخارہ نہیں نکلا، ان کے لئے ایک اور فکر ہے کہتا ہوں۔ سامنے گرامی قدر سگا بھائی خدا نخواستہ اگر فوت ہو جائے، سگا زیادہ دنیا کے رشتہ دنیا میں ختم۔ جنازے کی نیت کیا کرتا ہوں؟ پڑھتا ہوں جنازہ حاضر اس میت کے، لفظ میت نے بتایا رشتہ ختم، دنیا کا رشتہ دنیا میں ختم، سار اٹھانا۔ علی کو سینے سے لگا کے نبیوں کے سردار نے فرمایا یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ، یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی۔ توجہ فرمار قبلہ۔ چلے ایک اور مثال دیتا چلو، آخری جملہ عرض کرتا ہوں۔ اور سید زادہ کے منبر آپ ذاکرین کا امتحان لیتے ہیں، میں بھی ایک امتحان لینا چاہتا ہوں۔ مدینے کی گلی تھی، ایک انگوٹھی تھی، اس میں دو نگینے جڑے ہوئے تھے۔ جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام، میرے بزرگ تشریف فرمائے۔ ایک گلی مدینے کی، اس میں ایک انگوٹھی، دو نگینے خوبصورت جڑے ہوئے۔ عید کا دن، بابا جی مجھ سے پہلے علی عمران جعفری صاحب بڑے خوبصورت قصیدے پڑھ رہے تھے، مولانا صاحب پڑھ رہے تھے۔ جو علامہ صاحب جو نبی کی شان میں پڑھی جائے وہ ہوتی ہے نعت، جو اہل بیت کی شان میں پڑھی جائے وہ ہوتا ہے قصیدہ۔ یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، جو سمجھ آتے تو پھر بولنا۔ سامنے سے ایک صحابی، اس نے حضور کو دیکھ کے حضور کی نعت پڑھی۔ سید آپ کو سلامت رکھے۔ اس نے حضور کو دیکھ کے حضور کی نعت پڑھی۔ سیدزادہ حضور نے رو کے اسے قصیدہ سنا دیا۔ جو پہنچ گئے میرا سلام ہے، سیدہ ان ہاتھوں کو کسی کمی نے کا محتاج نہ کرے۔ یہ حاضری امام حسین پہ ہے۔
حضور نے روک کے اسے قصیدہ سنا دی. آؤ میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں, یونیورسٹیوں میں کالجوں میں کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, اب تک درود پڑھتے ہو, آس بن وائل کی سنت پہ چلتے ہو, جے رسول کو اب تک کے تانے دیتے ہو. آؤ سار اٹھاؤ, جو محمد مصطفیٰ اپنی تعریف آل کے بغیر نہیں سن سکتا, وہ تم سے درود آل کے بغیر کیسے سنتے ہیں؟ سید آپ کو سلامت رکھے, دارین کے ملک سلامت رکھے. چلے 4 مصرے پڑھ دو تاکہ سارے شامل ہو جائے. ولائے آل نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر, ولائے آل نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر, علی سے بے حد کی حد بنائی تو دین کی سب حدود ابتر, وآلہ ہی گر نہیں پڑھو گے تو ہے نبی پہ درود ابتر. درود ابتر پڑھے گا وہی کہ ہوگا جس کا وجود ابتر. سبحان اللہ. درود کا تعلق ہی قربانی کے ساتھ. مولا بانیان کی بچھائی ہوئی صفحہ ماتم میرے بھائیوں کی سیدزادوں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی بسم اللہ. عزاداران مدنوں میں کربلا زینب کی یتیمی کی راتیں شروع ہونے والی. چند دن کا مہمان ہے, چند لمحوں کا مہمان ہے حسنین کا بابا. اجرکم اللہ. اللہ کرے دنیا کی کسی غم میں نہ روئے. بس ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ عبادت مکمل ہو جائے. عزاداران مدنوں میں کربلا, شیعہ مر جائیں روتے روتے علی کی بیٹی کے خطبے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. جو بابا کے سامنے قرآن نہیں پڑھتی تھی نا, اللہ جانے شام کے بازار میں خطبے کیسے دیتی رہی. اجرکم اللہ. مولا تمہیں سوائے غم حسین کی کبھی کو غم نہ دے. عزادارو, بابا کے بعد جو پہلی مرتبہ بولی ہے نا, پتہ کب بولی؟ شام غریبہ یتیموں کو سلا کے پہلی مرتبہ بولی ہے, یا حافظو والحفیظ. اجرکم اللہ. اللہ کرے دنیا کے کسی غم میں نہ رہے. چلے میں آپ کی مصاحب کے لیے ایک اور جملہ پڑھتا تاکہ ہر ایک کی عبادت میں شامل ہو جائے. بڑا عزت والا خیمہ تھا علیہ کا, کربلا میں آج بھی موجود ہے. بڑا عزتوں والا, مولا آپ کو زیارت نصیب فرمائے ہر عزادار کو. اتنا عزت والا تھا عزاداروں جہاں حسین بھی اجازت لے کے آتے تھے. جو پہنچ گئے میرا سلام ہے. عزاداروں کوشش کرنا, ہائے ضرور کرنا. اتنا عزت والا تھا, مولا کے زوار بیٹھے, اتنا عزت والا تھا جہاں پہ غازی بھی اجازت لے کے آتا تھا. میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل کا. عزاداروں رونے والی بات یہ ہے, شام غریبہ سے بڑا مصائب کو نہیں. شام غریبہ شبر گھوڑے پہ بیٹھ کے علی کی بیٹی کے خیمے میں آ گیا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. کرے دنیا کے کسی کا بھی نہ رہو. عزاداروں سنو کہ جملہ غلط پڑھو سیدہ شفاعت نہ کرے. تو برداشت کرے تو تیری اپنی قسمت. عزاداروں ہاتھوں سے نہیں نیزوں سے علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتارے. عزاداروں ہر عزادار اس بات پہ ہائے ضرور کرے. عزاداروں علی کی بیٹیوں نے چادریں آسانی سے دی. روایت میں ملتا ہے یوں علی کی بیٹیوں نے دانتوں میں کوشش کرتی رہی ہے پردہ بچ جائے. عزاداروں ان بے غیرتوں نے سروں میں نیزے مارنے شروع کیے, اور جب چادریں اتری تو ان کا رنگ بدل چکا تھا. عزاداروں ماتم کرنا تو فکرہ سننا. علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادر اتار کے ایک ہاتھ میں چادریں لے کے دوسرے ہاتھ میں شبیر کا کٹا ہوا سر لے کے, یہ بے غیرت وہاں ہے جہاں عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا. عباس کے لاشے پہ آ کے چادریں پھینک کے کہتا ہے اسی کے لیے پرندوں کو روکتا تھا, اسی کے لیے کہتا تھا پرندوں پرواز بند کر دو. قبیلہ گھر سے نکلنے والی میری آقا آزادی باہر آ گئی ہے. عہدیدار مظلوم کربلا تو چپ کر کے سن لینا. علی کی شہادت میرے بعد میرے بھائی پڑھیں گے. ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں عہدیداروں, کسی شہادت پہ پوری کربلا میں کسی شہادت پہ علی نے نجف نہیں چھوڑا. عہدیداروں علی نے نجف نہیں چھوڑا. اکبر مارے گئے نجف نہیں چھوڑا, اصغر مارے گئے نجف نہیں چھوڑا. لیکن جب علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں کہا نا یا حافظ و حفیظ,
علی اٹھے تڑپ کے، ادھر سے نو اٹھا، ادھر سے آدم اٹھا۔ آدم اردو سے کہتے ہو آدم اردو دیکھ، سارا دن میرے بیٹے مارے جاتے رہے، میں علی نہیں تڑپا۔ وہ دیکھ کربلا کے میدان میں اور میرے لہجے میں میری بیٹی خطبے دے رہی ہے، بار بار کہتی یا حافظ و لفیظ، یا حافظ و لفیظ۔ صرف ایک جملہ پڑھتا ہوں زدارو، عباس کی لاش پہ، حسین کی لاش پہ 5 نور کی انباریاں اتری، نور کی انباریاں اتری۔ پہلی نور کی انباری محمد مصطفیٰ شام غریبہ، حسین کو 9 حصوں میں تقسیم دیکھا، سر سے نبوت والا تاج اتارنے لگا۔ حسین کی 9 حصوں میں تقسیم آواز آئی، نانا تاج نہ اتارنا، تیرا تاج بلند کرنے کے لیے میں اکبر دیے بیٹھا ہوں، اور تیرا تاج بلند کرنے کے لیے میں قاسم دیے بیٹھا ہوں۔ رو کے فرماتے حسین شاباش۔ ادھر سے علی آئے، علی نے رو کے کہا میرا اور میرا نازو کا پلا حسین، میں نے تو صرف زکوٰۃ میں مدری دی تھی، اور میرا بیٹا تو انگلی بھی کٹوا بیٹھا ہے۔ اور دادارو جناب زینب کی آواز آئی، اور میرا حسین 9 حصوں میں تقسیم ہے۔ علی فرماتے حسین سب کی لاشیں لے کے آیا ہے نا، سب کی لاشیں لے کے آئے، مجھے ایک بات بتا، میرے غازی کا لاشا خیمے میں کیوں نہیں لایا؟ رو کے فرماتے روک دیا تھا، کہتا تھا مجھے سکینہ اور زینب سے شرم آتی ہے، سکینہ اور زینب سے شرم آتی ہے، سکینہ اور زینب سے شرم آتی ہے۔ عزادارو جب رو کے کہتے ہیں فرماتے ہیں بابا اب دیکھ، جب سارا دن میں اجازت مانگتا رہا مجھے اجازت نہیں ملی، اب اکیلی رہ گئی ہے تو بار بار کہتی ہے یا حافظ و لفیظ، یا حافظ و لفیظ۔ بس ایک جملہ پڑھتا ہوں، عزادارو دور سے علی کی سواری کو نجف سے آتا دیکھا، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے اے قافلہ اے گھوڑا سوار، اگر لوٹنے آ رہے نا تو میرے پاس یا سجاد بچا یا قرآن بچا ہے، یا میرے پاس سجاد بچا یا قرآن بچا ہے۔ اور ہمارے رولے پہ فتوے لگانے والوں، علی کی بیٹی کو پتہ چلا نا بابا کربلا میں ہے، علی بابے کی طرف نہیں گئی، علی کی بیٹی جلے ہوئے خیموں کی طرف گئی ہے۔ ایک ایک مزدور کا گندہ ہلا کہتے کسی کے پاس کو جلی ہوئی چادر ہے تو دو، کسی کے پاس کو جلی ہوئی چادر ہے تو دو، کربلا میں میرے بیٹے آ گئے ہیں، اور کربلا میں میرا عزتوں والا بابا آ گیا ہے، میں تو کبھی بابے کے سامنے قرآن نہیں پڑھتی۔ اور دادارو جب علی کی بیٹی کو پتہ چلا نا بابا آ گیا، ساری مستورات نے حلقہ بنایا۔ کوئی مستور کہتی بابا اس وقت آیا ہے جب میرا اکبر مارا گیا، جب میرا اصغر مارا گیا، جب میرا قاسم مارا گیا۔ رو کے فرماتے سارے ملے ہو، مجھے بتاؤ میرے حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں ہے؟ رو کے کہتے وہ دور بیٹھی ہے ناراض ہے، کہتی ہے میں باب علی سے ناراض ہوں۔ ادھر سے علی آگا کی سواری چلی، دور بیٹھے سکینہ زمین پہ بیٹھ کے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ سکینہ رو کے کہتی ہے، سکینہ کہتی ہے بابا میں آپ سے ناراض ہوں۔ کہا کیوں ناراض ہوں؟ کہتی ہے آج پتہ چلا ہے زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں۔ اللہ جانے تو کل سوچے مگر میں زینب امیر باپ کی بیٹی ہوں، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں۔ سکینہ کیسے محسوس کیا؟ سکینہ رو کے کہتی بابا اپنی بیٹی کے پہرے کی آواز نہیں سن سکا، نجف چھوڑ کے آ گیا، میں کربلا میں 10 محرم ٹیلے میں کھڑے ہو کے بار بار کہتی تھی اور نبیوں کا مشکل کشا اور ولیوں کا حاجت روا، جلدی آ میرے بابے کے زلفیں چھڑوانے والا۔ اور ادارو زخمی سکینہ کو علی نے ہاتھوں پہ اٹھایا، علی کو ہاتھوں پہ اٹھا ماتم کرنا فکر سنا۔ سکینہ کہتی دادا تیرے بازو زخمی کیوں ہے، تیرے بازو زخمی کیوں ہے؟ رو کے فرماتے تو کیا سمجھتی ہے اکیلا مارا گیا؟ تیرے حسین کی گردن پہ بطول کی گردن تھی، بطول کی گردن پہ رسول کی گردن تھی، ہم سارے ذبح ہو۔ حضرات محترم مورخہ 25 جون بروز جمعہ مبارک سالانہ مجلس اعزا بامقام